السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حضرت علی سبق نمبر پہلا جو تھا حضرت علی کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سبق مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بیٹے ہم آگے آتے ہیں۔ حضرت علی نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ سائل سوال کرنے والا جو ہوتا وہ کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سخی تھے، ہر ایک کو دیا کرتے تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، کوئی کام والی حضرت علی کے پاس نہیں تھی۔ یہ خلیفہ تھے پھر بھی کوئی کام والی ان کے گھر نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ دیکھیے وہ جب کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار کو نکلتے تو کیا کرتے وہ کہ ایسے دکان سے خریدنے کی کوشش کرتے تھے جہاں انہیں کوئی جانتا یا پہچانتا نہ ہو، کیونکہ وہ اس دور کے کیا رہے خلیفہ رہ چکے۔ اب کیوں وہ ایسا کرتے تھے وہ دیکھیں گے ہم۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے، ان کو ڈسکاؤنٹ دے کہ نہیں بھائی امیر المومنین آئے ہیں اس لیے ان کو کم کر دے یا اپنا منافع کم لے۔ یہ حضرت علی قطعی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے وہ ایسے دکاندار کو تلاش کرتے تھے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے دو موٹی چادریں خریدیں، انہوں نے جو موٹی موٹی تھی۔ پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو۔ غلام ان کے نوکر جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ان کا نام قمبر تھا۔ دو چادریں خریدنے کے بعد ان کا کیا سلوک ہوا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک پہلے تم لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی نے اوڑھ لی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے خود نہیں چنا کہ میں نے یہ لے لیا اور تم یہ لے لو، بلکہ قمبر کو کہنے لگے کہ تمہاری جو چوائس ہے یعنی تم جو چاہتے ہو، تم کو جو پسندیدہ ہے وہ چیز پہلے تم اٹھا لو پھر میں لیتا ہوں، اور دوسری حضرت علی نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کے اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو ملی۔ دیکھیے یہاں پہ زرہ جو ہے نا جنگ میں پہنے جانے والی پوشاک جو فولادی چھلیوں اور تاروں سے بنی ہوتی ہے۔ ایک میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک طرح کی پوشاک ہوتی ہے جو لوہے سے مطلب دھات سے بنی ہوتی ہے جو زرہ کہلاتی ہے۔ مطلب جنگ میں اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ تلوار تیر وغیرہ اس پر چلے تو اندر سے جسم محفوظ رہے۔ وہ زرہ کو ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو ملی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی کو زرہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہ میں اپنے فرزند حضرت حسن اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ دیکھیے وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، مگر وہ ہونے کے باوجود وہ کہاں گئے؟ عدالت میں گئے، قاضی شریعت کے پاس گئے اور قاضی شریعت کے پاس جا کے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا جو ہوتے ہیں وہ مدعی بنے اور کہا انہوں نے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اب زرہ میری ہے صرف کہہ دینے سے تو عدالت والے ان کو نہیں واپس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گواہی میں اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جو جج تھے، قاضی تھے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔
حضرت علی کو بتاتے ہوئے کہا انہوں نے کہ یہ میں قبول نہیں کر سکتا، یہ ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ کی ہی ہے، اور زرہ حضرت علی کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی سے کہا، کیا مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ امیر معاویہ نے زرار اسدی جو حضرت علی کے ساتھی ہوا کرتے تھے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے حضرت علی کیسے تھے، ان کے کیا اوصاف تھے، وہ بیان کر دو ذرا۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، بہت بلند حوصلہ نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سر چشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ زرار اسدی نے یہ حضرت علی کی خوبیاں کتنے بہترین اور کتنے جامع یعنی کامل بھرپور انداز میں بیان کی کہ حضرت علی کیسے تھے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے، کیونکہ خود امیر معاویہ اس چیز کو جانتے تھے کہ حضرت علی کیسے تھے، مگر وہ ان کی صرف اوصاف سننے کے لیے، ان کی اچھائی سننے کے لیے زرار اسدی سے کہا، اور جب زرار اسدی نے ان کے اوصاف بیان کیے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ بالکل حضرت علی، تم نے جس طرح ان کے اوصاف بیان کیے بالکل حضرت علی ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے وار کر کر انہیں زخمی کر دیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے، شقی القلب یعنی سخت دل ظالم شخص نے زہر میں جو ڈوبی ہوئی ان کی تلوار تھی، وہ تلوار سے اس طرح کا وار کیا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ اس زخم سے حضرت علی جامزہ نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ یہ کس نے؟ عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام ہے۔ اس نے نماز کے وقت میں ان پر وار کیا اور اس زخم کی وجہ سے ان کی کیا ہو گئی؟ شہادت ہو گئی، موت ہو گئی، اور ان کی موت جو ہوئی اس وقت 21 رمضان المبارک تھا، یعنی رمضان کے مہینے میں انہوں نے شہادت پائی تھی۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح تھی جو بہت ہی مختصر طریقے پہ ہم نے پڑھی، بہت مختصر دی ہوئی ہے۔ آپ چاہے تو حضرت علی کی سوانح یا حضرت علی کے اوصاف اور کتابوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خلیفہ وقت رہ چکے ہیں، یہ چوتھے خلیفہ ہمارے تھے۔ چاروں خلیفاؤں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دوسری کتاب سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو سبق نمبر پہلا ہے الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دن اس کی مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، السلام علیکم۔